الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس مال کو حاکموں کے پاس مت لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں سے ظلماً ناحق کچھ کھا لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی طریقے سے مال بٹور کر کھانے کو منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا۔ آیت کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، اپنا مال باطل طریقے سے بندہ کیسے کھاتا ہے؟ کھاتا تو دوسرے کا مال ہے نا، کیونکہ المسلم اخو المسلم حدیث میں کہا گیا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب دوسرے مسلمان کا مال کھا رہا ہے، یوں سمجھو اپنا کھا رہا ہے، اپنا مال غلط طریقے سے کھا رہا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے اگر میں کسی کا مال کھا رہا ہوں، کوئی میرا مال کھا جائے گا باطل طریقے سے، کوئی مجھے لوٹ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے کیا ہیں ہمارے سامنے؟ چوری ہے، چوری کے ذریعے سے کھائیں غلط ہے، فراڈ کے ذریعے سے کھائیں غلط ہے، دھوکے کے ذریعے سے کھائیں غلط ہے، جھوٹ بول کے کھائیں غلط ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کھائیں غلط ہے، کسی کا مال ناحق دبا دیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم ہے کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبائی، قیامت والے دن اللہ ساتوں زمینیں اٹھا کے اس کے کندھے پر لا دے گا۔ ہاں بھی اٹھا اب وزن، کتنی دبائی تھی زمین؟ صرف ایک بالشت۔ ہم کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ قیامت والے دن یہ ساتوں زمینیں ہم اٹھا لیں گے۔ تو باطل طریقے سے تو نہیں کھانا۔ اب کوئی وارث ہے، اس کا حق ہم کھا گئے، جس کا حق بنتا تھا اس کا حق ہم کھا گئے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دیا، اللہ پوری جنت سے محروم کر دے گا۔ عجب سودا ہم نے کر رکھا ہے، آج چند مرلے اس کو نہ دیں، چند کنالے نہ دیں، چند ایکڑ نہ دیں، کل کو پوری جنت سے محروم۔ عجیب سودا ہے ہمارا، باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ یتیموں کا مال کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کتنے طریقے سے چوری کر کے کھائیں۔ چوری یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے چوری تو ویسے چوری ہے، وہ چوری 10 چوریوں سے بڑھ جاتی جو ہمسائے کی چوری۔ گھاس ہم ہمسائے کا کاٹ لیتے ہیں، نمک ان کا اٹھا کے لے گئے ہم، مرچیں ان کی اٹھا گئے، تیل ہم ان کا اٹھا گئے، ہمسایوں کی پتہ نہیں، ہم کسی اٹھا لیتے ہیں، کلہاڑی اٹھا لیتے ہیں، کتنی چیزیں ہم ان کی، سبزیاں توڑ جاتے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں۔ تو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے آپس کے مال کھانا، اس سے منع کیا گیا ہے، میں نہ کھائیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور میرے رب نے فرمایا تم لے جاؤ مال کو حاکموں کے پاس، رشوت کے ذریعے سے، کسی طریقے سے ناجائز کیس میں دبا کے، غلط ملت دبا کے، بس جا کے حاکم کے پاس کیس کر دیا کہ کسی طریقے سے اس کا مال ہم کھائیں۔ پتہ بھی ہے کہ میں ناحق ہوں، میں ناحق ہوں، میرے وکیل ناحق ہیں، اور میرے جو گواہ ہیں وہ ناحق ہیں، میرا سارا مقدمہ ناحق ہے، پتہ بھی ہے زمین بھی اسی کی ہے، وہ سچ پہ ہے، وہ حق پہ ہے، پھر بھی ہم زبردستی کیس ویس بنو کے اس کا مال کھانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے رب نے پہلے کہہ دیا کہ تم نے اس طرح مال نہیں کھانا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے مقدمہ دائر کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک بندہ جو ناحق ہوتا ہے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، تیز زبان کی وجہ سے وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے، میں اس کے حق میں بھلے فیصلہ بھی کر دوں، اس کے دعوے کی وجہ سے، اس کی تیز زبان کی وجہ سے، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دوں، اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھو میں نے اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اسے دیا ہے جس کو وہ لے رہا ہے۔
یہ نہ سمجھنا کہ کورٹ فیصلہ کر دے، عدالت فیصلہ کر دے جی میرا حق بن گیا. اگر میرا حق نہیں ہے، لاکھ عدالتیں فیصلہ کر دیں وہ میرا حق نہیں ہے، وہ میں ناجائز طریقے سے کھا رہا. ایک اور مقدمہ آیا میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ایک صاحب نے مقدمہ دائر کیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ لو. انہوں نے عرض کیا حضور واقعی میں اس مقدمے کے اندر سچا ہوں، حق میرا ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے مدعا علیہ کو بلایا. ہاں بھائی. اور میرے نبی نے مدعی کو سمجھایا اب تیرے پاس گواہ تو نہیں ہے تو اس پر قسم آئے گی، قسم کا اعتبار کرنا ہوگا. اس نے کہا حضور میں قسم کا اعتبار کروں گا. اب مدعا علیہ لایا گیا. اس نے آ کے قسم کھانی تھی. حضور علیہ السلام نے پہلے اسے سمجھایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جہنم کے آگ کے عذاب تیار ہیں، لہذا ایسے قسم نہ کھانا، اگر تو حق پہ ہے تو قسم کھانا. اس نے کہا حضور معافی دیں اگر میں آپ سے کوئی بات کروں. حضور نے فرمایا جی. فرمایا واقعتاً وہ میرا بھائی سچا ہے، حق اسی کا ہے، میں ایسے جھوٹی قسم کھانے لگا تھا. تو اس لیے بھائی یہ دنیا چند دن ہے، کتنے دن کھائیں گے؟ اگر باطل طریقے سے 1 روپیہ کھائیں گے وہ لاکھوں کو نکال کے لے جائے گا، برکت نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کے مال، آپس کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس طرح آپ دیکھیں نا جھوٹی بیوعات ہیں، ان سے شریعت نے پہلے ہی منع کر دی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانور کو ایسے مت بیچو کہ دودھ تھنوں میں روک کر یہ دکھانے کے لیے گاہکوں کو اس کا بہت زیادہ دودھ ہے، اس طریقے سے بیچ دو. اور اپنے جو فراڈ ہیں، عیوب ہیں، عیوب کو چھپا کے کسی چیز کو بیچنا، اس سے بھی میرے نبی نے منع کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے قیامت والا دن آدمی کا پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوال نہ کر لیا جائیں. جوانی کہاں خرچ کی، عمر کہاں گزاری، مال کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا تھا. اب 2 سوال تو اسی چیز کے ہو رہے ہیں نا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. کیا جواب دیں گے رب کو؟ اس لیے اس سے بچیں. ہم ایسے ہیں تو نہیں، اگر کوئی ایسی ویسی صورت ہے تو گریز کر جائیں، بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.